اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیکچر میں بیٹے ہم لوگ سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ تو سبق کی ریڈنگ سے پہلے مصنف کا تعارف جانتے ہیں، تاکہ اس میں سے آنے والے امتحانی پرچہ میں MCQs جو ہیں ان کو حل کیا جا سکے، ان کو سمجھا جا سکے، ان کو جانا جا سکے۔ جی بیٹے، سجاد حیدر یلدرم جو ہیں وہ 1880 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں ان کا انتقال ہوا۔ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، یہ سن وفات سن پیدائش جو ہے دونوں چیزیں بیٹے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انتہائی اہم ہے امتحانی پرچہ کے اعتبار سے، تو آپ لوگ ان دونوں تاریخوں کو، ان دونوں سنوں کو یاد رکھیں گے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی؟ سجاد حیدر یلدرم 1880 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں ان کا انتقال ہوا۔ سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد بیٹے کہا جاتا ہے آباء و اجداد کو، بزرگوں کو، اسلاف کو۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی؟ سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں ان سے جاگیریں چھن گئی تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ کہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کہا جا رہا ہے ان کے پاس بہت زیادہ جائیدادیں تھیں، جاگیریں تھیں، جاگیردار لوگ ہوا کرتے تھے یہ، لیکن جیسے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو ان سے وہ ساری کی ساری جو جائیدادیں تھیں، جو جاگیریں تھیں ان کی، وہ چھن گئیں۔ کہ یہی بات کہی جا رہی ہے جی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں، پاداش کہا جاتا ہے نتیجے کو یا بدلے کو یا سزا کو، تینوں الفاظ اس کے لیے بولے جا سکتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کے نتیجے میں، 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی سزا کے طور پر، یا 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کے بدلہ میں ان سے جاگیریں چھن گئیں تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ یلدرم یوپی کے ایک قصبے ناہٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر پیدا ہوئے؟ یلدرم یوپی کے ایک قصبے، یوپی اتر پردیش، یو فار اتر، پی فار پردیش۔ تو یلدرم یوپی کے ایک قصبے ناہٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ یہ بات بھی بیٹے MCQs میں یاد رکھنے کی ہے کہ کہاں پر پیدا ہوئے۔ آگے کہا جا رہا ہے جی ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ بچپن کہاں گزرا؟ بنارس میں، اور وہیں پر کیا ہوا؟ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ BA کہاں سے کیا؟ علی گڑھ سے۔ یہ بھی بیٹے یاد رکھنے کا ہے، MCQs میں یہ بات بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی۔ کس شوق سے؟ ذاتی شوق سے۔ ان کا اپنا ذاتی شوق تھا کہ وہ ترک زبان کو سیکھیں۔ چنانچہ کیا کہا جا رہا ہے جی کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جیسے ہی BA کیا تو پھر ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں، قونصل خانہ بیٹے سفارت خانے کو کہتے ہیں، تو برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے، ٹرانسلیٹر تھے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے۔ قسطنطنیہ کا موجودہ نام جو بیٹے ہے استنبول ہے، جو کہ ترکی کا ایک دارالخلافہ ہے۔ تو کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا، کیونکہ ترکی زبان سیکھنا ان کا ایک شوق تھا، تو پہلے زبان سیکھی بھی، پھر اسی طرح قسطنطنیہ میں بھی کچھ عرصہ رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا انہوں نے۔ آگے کہا جا رہا ہے جی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا۔ پھر جزائر انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے۔ پھر جزائر انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے۔ ریونیو کمشنر بیٹے آمدنی کے آفیسر کہہ سکتے ہیں آپ۔
ریونیو کمشنر آمدنی آفیسر. کیا کہا جا رہا ہے جی؟ پھر جزائر انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے اور 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی. 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی. اوپر بیٹے تاریخ پیدائش تاریخ وفات کا پہلے ذکر تو ہو چکا تھا کہ کس سن میں ان کا انتقال ہوا، تو یہاں پر سن وفات دوبارہ ذکر کیے گئے اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس علاقے میں کہاں پر وفات پائی انہوں نے، وہ ہے لکھنؤ. تو پیدا کہاں پر ہوئے تھے؟ تو ذکر کیا گیا تھا یو پی یلدرم یو پی کے ایک قصبے نہٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے. دوسری لائن کے آخر میں بیٹے لکھا ہوا ہے یو پی یلدرم یو پی کے ایک قصبے نہٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے. اور وفات کہاں پر ہوئی؟ لکھنؤ میں. تو پیدائش اور وفات دونوں چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے جس طرح سن پیدائش یاد رکھنا ہے اور اسی طرح سن وفات یاد رکھنی ہے، اسی طرح مقام پیدائش اور مقام وفات بھی یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. آگے کیا کہا جا رہا ہے جی؟ آگے کہا جا رہا ہے جی سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے. سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے. مترجم بیٹے کہا جاتا ہے ترجمہ کرنے والے، ٹرانسلیٹر. ٹھیک ہے جی. آگے مزید اسی بات کو بڑھا رہے ہیں جی کہ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے. افسانہ نویسی میں، اور ایک تو افسانہ نویسی کرتے تھے، یہ افسانے تحریر کرتے تھے، اور اسی طرح ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے کہ اردو کے جو ڈرامہ تھے، اردو کا جو لٹریچر تھا ترکی زبان کا جو لٹریچر تھا اس کو اردو زبان کے اندر یہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے، تو یہی ان کی وجہ شہرت بنی. اسی بات کو ذکر کیا گیا جی کہ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے. ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں. چنانچہ کیا کہا جا رہا ہے جی کہ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات، اکثر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں. ماخوذ کہا جاتا ہے لیے گئے ہیں. جی کیا کہا جا رہا ہے جی کہ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں. آگے ان کے مجموعے کا نام ذکر کیا گیا بیٹے. خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے. انتہائی اہم MCQs ہے، اکثر امتحانی پرچہ میں دیکھا گیا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ خیالستان سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں کا مجموعہ ہے. اس میں رومانیت کا رنگ غالب ہے. اس مجموعے میں کیا ہے؟ رومانیت کا رنگ غالب ہے. رومانیت کہا جاتا ہے عشق و عاشقی کو، تو کہا جا رہا ہے جی اس میں عشق و عاشقی کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے، زیادہ رنگ ہے. اور یہ انشاء لطیف کا عمدہ نمونہ ہے. انشاء لطیف، عمدہ نثر نگاری کہ بہترین نثر نگاری کا یہ عمدہ نمونہ ہے. ٹھیک ہے جی. ان کی انشاء پردازی میں حصے مزاح بھی شامل ہے. ان کی انشاء پردازی میں حصے مزاح بھی شامل ہے. انشاء پردازی کسے کہتے ہیں جی؟ عبارت نویسی کو. انشاء پردازی کیا ہے؟ عبارت نویسی کو. کہ ان کی تحریروں میں، ان کی عبارتوں میں حصے مزاح بھی شامل ہے، کہ طنز و مزاح کے بھی یہ کچھ شوقین تھے. یہ تھا بیٹے سجاد حیدر یلدرم کا تعارف. تو آپ لوگوں نے بیٹے دیکھا کہ سجاد حیدر یلدرم کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، کہاں پر پیدا ہوئے، اسی طرح کہاں پر وفات پائی انہوں نے، BA کہاں سے کیا. تو یہ چیزیں آپ لوگ بیٹے چیدہ جو ہے میں نظر ثانی کروا رہا ہوں، ان کو آپ لوگ غور کرتے جائیے اور اپنے طور پر بھی اس کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے. اسی طرح قسطنطنیہ میں بھی کہتے ہیں جی کچھ عرصہ رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر بھی کام کیا. ریونیو کمشنر کہاں پر ہے جی؟ جزائر انڈمان میں. وفات کہاں پائی؟ لکھنؤ میں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ان کے مجموعوں کا نام کیا ہے جی؟ افسانوں کے مجموعوں کا نام خیالستان ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری باتیں جو ہے بیٹے آپ لوگوں نے MCQs کے طور پر یاد رکھنی ہے. یہ تھا مصنف کا تعارف. آئیے اب سبق کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور عبارت کو حل کیا جا سکے.